نفسك وحرز المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 84 تا 87۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو یا کم از کم اسی طرح، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ 87 آیتوں پر 11 رکوع مکمل ہوتے ہیں سورۃ النساء کے۔ کل ہم نے بات اہم پڑھی تھی جو ہمارے معاملات کے لیے بہت اصولی بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی خبر پھیلتی ہے تو اب اصول یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے کہ اسے پھیلاؤ مت، بلکہ کیا کرو کہ اب اس کا ایک پس منظر ہے اس وقت کے لوگوں کے لیے۔ تو اس وقت یہ کہا گیا کہ حالانکہ اگر یہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ اب ہمارے لیے آج کل جو ہدایت ہے، اصول بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم تک کوئی خبر پہنچتی ہے تو ہم بھی اولو الامر جو ہیں، اولو الامر جو لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ کسی بات کی تہ تک پہنچ سکیں، تو ہم وہ بات ان تک پہنچا دیں، وہ اس کا جو بھی نتیجہ نکال سکیں گے۔ تو بہرحال ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم خبر کو نہ پھیلائیں بلکہ اس کو صلاحیت والے لوگوں تک پہنچائیں اور اسی پر اکتفا کریں۔ اب یہ وہ خبر ہے کہ جب اس میں جو الفاظ آئے ہیں اس آیت میں، اطمینان بخش یا خوفناک خبر، یہ باتیں۔ دوسری جو باتیں ہوتی ہیں، ہم نے کل بھی کہا تھا قذف کے معاملے کی، کہ کسی نے کسی کو گناہ میں دیکھا، وہ باتیں تو آگے شیئر کرنا، کسی کے ساتھ اس کا تذکرہ کرنا، وہ حرام ہے قرآن کی روح سے۔ کسی کو گناہ میں دیکھو اور پھر اس کو آگے پھیلانا، وہ حرام ہے، یہ منافقت ہے۔ اور اس وقت یہ جو قذف سورہ نور میں آیا ہے، اس کا پس منظر بھی وہی ہے کہ حضرت عائشہ پر جو تہمت لگی تھی، اس میں جو پیش تھے، جو پروپیگنڈا اٹھایا تھا، وہ منافقین نے اٹھایا تھا۔ تو اس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ گناہ کی بات پھیلانا، کسی انسان کا کوئی گناہ، ظاہر سی بات ہے انسان ہے، تو اس کی اس خبر کو، گناہ کو اچھالنا، یہ منافقین ان میں جو بھی، اب یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ بھی کسی انسان کا گناہ اچھالتے ہیں، ان کے منافق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہ تم نے دل دیکھا یا نہیں دیکھا، دل وغیرہ وہ تو اللہ دیکھے گا، بہرحال اس کی یہ جو حرکت ہے اس کی منافقت کے لیے کافی ہے، وہ جو ہے وہ ننگا عریاں منافق ہے۔ یہاں پر جو خبر دی جا رہی ہے، جو اصول دیا جا رہا ہے، وہ یہ جو اس کے پس منظر میں وہاں غزوات ہوتے تھے، ایک تحریک تھی، وہ والی تحریک نہیں جو آج کل تحریکیں چلتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کی جماعت ہے، ایک مشن ہے، نصب العین ہے، انبیائی مشن ہے۔ تو اس میں جنگ کے حالات میں غزوات وہ ہو رہے ہیں، اس میں کچھ خبریں چلتی ہیں، کچھ اطمینان بخش بھی چلتی ہیں، وہ خوفناک بھی چلتی ہیں۔ تو اس سے عام لوگوں میں سراسمگی جو ہے پیدا ہو جاتی ہے، عام لوگوں کے جو اعصاب ہوتے ہیں وہ شل ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ہمتیں لوگ ہار جاتے ہیں، ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے کہ عام لوگوں میں خبر نہ پھیلے۔ اگر کسی تک کوئی خبر پہنچی کہ یہاں سے دشمن آ رہا ہے، وہاں سے حملہ ہو رہا ہے، وہاں سے کوئی بھی خبر ہے، تو اس کو
اولو الامر یا جو شورا ہوتی ہے کسی بھی تنظیم میں شورا تک پہنچائیں، وہ اس کے چھان بین کریں کہ خبر اگر جو ہے خوفناک ہے، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی اطمینان والی خبر بھی ہو، یا جنگ ایک چال کا نام ہے تو وہ چال بھی ہو سکتی ہے اگر یہ خبر اڑا دی جائے کہ بھائی کوئی جو ہے وہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، حالات سازگار ہیں، ایسا وغیرہ وغیرہ، تو بہرحال اسے نتیجہ وہی اخذ کر سکیں گے جو اولو الامر ہوں، جو اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ بات کی تہ تک پہنچ سکیں۔ عام لوگ جو ہے وہ کسی بھی پروپیگنڈے کا ایزیلی شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کی نفسیات یہ ہے کہ عام لوگوں تک کوئی بھی خبر نہ پہنچائی جائے۔ ایک شوشہ اٹھ جاتا ہے، پروپیگنڈا اٹھ جاتا ہے سارے لوگوں کا جو اصل مسائل کو تج کر جو ہے وہ ان گھٹیا مسائل میں، ان افواہوں پر، اب افواہ ہوتی ہے بھائی اس کے پیچھے تحقیق ہے یا نہیں ہے، بس ایک خبر اڑی تو پوری جماعت اور پورے لوگ جو اسی کے اندر جو ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں اور اصل مسائل، اصل مقاصد جو ہے وہ بھول بیٹھتے ہیں۔ تو یہ اس کی یہ فلسفی ہے، ٹھیک ہے۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو معدود چند تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ معدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے اللہ کا پیغام جوں کہ تم لوگوں تک پہنچا دینا، اور وہ جو پیغام ہے، وہ جو پیغام اور پروگرام، پیغام بھی پروگرام، وہ پیغام پروگرام ہے نا کہ کرنا کیا ہے اس دنیا میں، ہم ہیں اب کیا کریں۔ تو ابلیس کا جو وہ جو راستہ انہوں نے جو کھولا تھا طاغوت کا، وہ اس کے ساتھ چپقلش اور پنجہ کشی، رسہ کشی، پنجہ آزمائی تو رہے گی، ظاہر سی بات ہے، ایک سمپل لاجک ہے۔ یہ پروگرام چلا ہے آدم علیہ السلام سے، اختتام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یونیورسل ہوگا امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں۔ تو اس میں وہ پیغام پر جس نے لبیک کیا، وہ ایک جماعت بنے گی، ایک تنظیم بنے گی، تحریک بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا، ایک جماعت بنائی۔ اب اس میں جو لبیک کہا کسی نے، تو اب حضور کے لیے اس وقت آیت نازل ہوتی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو۔ البتہ اہل ایمان جو ہیں، جو مان گئے، لڑنے کے لیے اکساؤ صحابہ کو۔ اس وقت جو بھی صحابہ تھے جتنے بھی، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ۔ بعید نہیں، یہ دور نہیں ہے کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ اس وقت جو بھی حالات چل رہے تھے، اللہ نے کہا، اب یہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اس کا مطلب اس وقت ٹوٹا۔ ظاہر سی بات ہے، اسلام جو ہے 23 سال کے اندر اندر پورے بحثیت نظام کے قائم ہو گیا وہاں پر، تو اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست، اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے، ٹھیک۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ یعنی یہ اپنی اپنی پسند اور اپنا اپنا نصیب ہے کہ کوئی خدا کی راہ میں کوشش کرنے اور حق کو سربلند کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارے اور اس کا اجر پائے، اور کوئی خدا کے بندوں کو غلط فہمیوں میں ڈالنے اور ان کی ہمتیں پست کرنے اور انہیں اعلاء کلمت اللہ کی صحیح و جہد سے باز رکھنے میں اپنی قوت صرف کرے اور اس کی سزا کا مستحق بنے۔ اب یہ دو ہی راستے ہیں، ایک ہے اللہ کا پروگرام، ایک ہے ابلیس کا پروگرام۔ اب جو ابلیس کے پروگرام میں کسی بھی طرح کی جد و جہد اور کوشش اور سٹرگل اور مال، وقت، صلاحیت کا جتنا حصہ لگائے گا تو اس میں سے وہ حصہ پائے گا۔ اور جو اللہ کا جو پروگرام ہے آدم سے لے کر جو چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا، اور جو آفاقی سطح پر پھر سے وہ قائم ہوگا امام مہدی اور عیسیٰ کے ہاتھوں، اس میں جو کوشش کرے گا اور ذرہ برابر بھی، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ جو کچھ ہم کریں گے، مطلب جس راہ میں ہم اپنی کوششیں ڈالیں گے، اس کا ہمیں وہی اجر ملے گا، وہی ملے گا۔ چاہے ہم، اب یہ فیصلہ ہے، دو ہی کیمپ ہیں، ایک ہے ابلیس کا، ایک ہے اللہ کا، ایک ہے فی دین اللہ، ایک ہے دین اللہ، ایک ہے دین طاغوت، ٹھیک ہے۔ تو مصلحت وغیرہ نہیں، مصلحت تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ خاص ہوتی ہیں۔ کوئی بھی نبی آتا ہے، گریجولی دین مکمل ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہم گریجولی تدریجاً بتدریج یہ کام کر رہے ہیں، مصلحت یہ ہے وغیرہ۔ وہ اللہ کی ڈائریکشن کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تدریجی جو پروسیس ہے وہ چلاتے ہیں۔ اب نبوت اور رسالت کا اختتام ہو چکا ہے، مکمل ہو چکے ہیں، دین ہمارے پاس کمپلیٹ شکل میں میرے آپ کے سامنے موجود ہے۔ میرے آپ کے لیے کوئی مصلحت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ہر وہ چیز کرنے کی کوشش کریں جو میرے آپ کے اختیار میں ہے۔ باقی وہ کام ہیں جو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم ان کاموں کو بالفعل قرآن و سنت کی بنیادوں پر قائم کریں اور چلائیں اور ایکچولائز کریں۔ اس میں ہم یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اضطراری حالت ہے، اس میں ہم مجبور ہیں۔ لیکن جہاں تک ہو سکے
قرآن و سنت کی بنیاد پر جو بھی شعبہ چل سکتا ہے اس کو چلانے کی ایڑی چوٹی کا زور لگائیں. باقی تدریجی ہے، اس مصلحت ہے نظریے کو گول کرنا، یہ نہیں. ہم مکلف اس بات کے، پابند اس بات کے ہیں کہ قرآن و سنت اسلام جس حالت میں اس وقت مکمل ہوا ہے ہم اس کو اسی ترتیب کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ہم پابند ہیں اور مکلف ہیں. بس اتنی سی بات ہے. اور یہ کوئی مصلحت نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے اس کو پس پش ڈالیں یا اس کی ایسی تعبیر کریں کہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلے دین اللہ کیا ہے اور دین طاغوت کیا ہے. ہاں وہ ہمت نہیں ہے، جو بھی ہے حالات سازگار نہیں ہے، جو بھی ہے تو خاموشی اختیار کی جائے اور قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، یہ کام ہے. باقی جو ہے وہی اختیار میں کوئی چیز ہے کریں، نہیں ہے تو اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے کہ حالات کیسے ہیں کیسے نہیں. لیکن ایک جو ہے اس کی پوری انٹرپریٹیشن کو جو ہے ہم جو ہے وہ مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ دین یہی ہے، اگلے والی نسلیں جو آئیں گی وہ بھی ہمیں معاف نہیں کریں گی، اور یہ بہت بڑا بلنڈر ہے. اور سوائے اس کے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں پر اتمام حجت کریں اور شہادت دیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے شہادت گواہی دینی تھی لوگوں پر حق کی قول فعل عمل سے، لیکن ہم گواہی دیتے ہیں کسی اور ہی وہ جو ہے وہ تشریحات ہیں، تعویل ہے، تعبیر ہے. دین کو ایسے پیش کرو کہ وہ تو گواہی ہو گئی نا کہ دین یہ ہے. ہم نے گواہی دی، قولی گواہی دی، عملی گواہی دی. دین کو کیسے پیش کیا جو دین ہے ہی نہیں، اور جو ہے جا بیٹھ کسی گار میں اللہ کو کر یاد کہ بھائی دین تو یہ ہے ہی نہیں، تم کون سا دین پیش کر رہے ہو. تو اگلی والے نسلیں ہیں اور بالآخر ہم نے قیامت میں اللہ کے سامنے کوئی حساب دینا ہے. وہاں پوچھ بیٹھے کہ بھائی تم وہی جو آیت ہم نے پڑھی کہ لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے کہ خدا سے ڈرنے کا حق تھا، بلکہ اس سے زیادہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں. تو وہی ہے حب الدنیا و کراہیت الموت کے نتیجے میں ہم ایسی تشریح نہ کر بیٹھے. ہاں ہمت ہے تو دین کا نام لینا ہے. ہاں یہ کہیں کہ بھائی دین سچ یہ ہے، کم سے کم اتنی ہمت تو ہو سکتی ہے نا کہ بھائی دین یہ ہے. ہم دین کو رد و بدل نہیں کر سکتے. ہاں وہ جو ہے کہ اگر تم کام نہ کرو گے تو ہم کسی اور قوم کو لائیں گے جو اس سے کہیں زیادہ اللہ سے محبت کریں گے اور دین کو ویسے ہی پیش کریں گے جیسے کہ پیش کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. اب وہ ہے نا، اقبال نے کہا کہ ملا سے نہ پوچھ دل سے پوچھ. دل کا فتویٰ ہر بندہ دے سکتا ہے اپنے آپ کو کہ میں نے یہ تشریح کیوں کی، میں نے یہ بات گول کیوں کر لی، میں نے اس آیت کو کیوں چھپایا. تو وہ تو دل کا حال ہے. اسی لیے قیامت کے اندر، قیامت میں، آخرت میں جب حساب کتاب ہوگا وہاں دل کے فیصلے ہوں گے، نیتوں کی بنیاد پر دل میں کیا چل رہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ تو وہاں حساب ہوگا. پھر اس وقت لوگ وہاں بیوقوف بنا سکتے ہیں کہ نہیں مصلحت یہ ہے، پھر وہ ہے، پھر وہ ہے، بڑا فلسفی ہے. اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. تو وہاں وہ فیصلہ ہوگا دلوں کی بنیاد پر. پھر وہاں پتہ چلے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون. اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے. اب یہاں پر ایک تربیت ہے کہ جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو. السلام علیکم السلام علیکم کسی نے کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ بہتر طریقہ ہوا. ٹھیک، بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح جس طریقے سے الفاظ انہیں دہرائے ہیں تو پلٹا دو انہی الفاظ کو، اس کے جواب کو اس کی طرف. اب اس کا پس منظر کیا ہے کہ اس وقت مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات نہایت کشیدہ ہو رہے تھے، اور جیسا کہ تعلقات کی کشیدگی میں ہوا کرتا ہے، اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں مسلمان دوسرے لوگوں کے ساتھ کج خلقی سے پیش آنے لگے. معاملہ جب بگڑتے ہیں تو ایک نفسیات ہوتی ہے کہ بندہ بگڑ جاتا ہے. اس لیے انہیں ہدایت کی گئی کہ جو تمہارے ساتھ احترام کا برتاؤ کرے اس کے ساتھ تم بھی ویسا ہی بلکہ اس سے زیادہ احترام سے پیش آؤ. اب کسی نے سلام میں پہل کر لی تو اب فرض کیا بنتا ہے، تقاضا کیا ہوتا ہے کہ اس سے بہتر، اس نے ایک قدم بڑھانا وہ ہماری طرف. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، 2 قدم اس کی طرف جانا چاہیے. شائستگی کا جواب شائستگی ہی ہے، بلکہ تمہارا منصب یہ ہے کہ دوسروں سے بڑھ کر شائستہ بنو. وہی اگر ایک ہاتھ بالشت بھر کوئی آتا ہے تو اس سے دگنا ہمارا یہ فرض بنتا ہے. ایک داعی و مبلغ گروہ کے لیے جو دنیا کو راہ راست پر لانے اور مسلک حق کی طرف دعوت دینے کے لیے اٹھا ہو، درست مزاجی، ترش روئی اور تلخ کلامی مناسب نہیں ہے. اس سے نفس کی تسکین تو ہو جاتی ہے مگر اس مقصد کو الٹا نقصان پہنچتا ہے جس کے لیے وہ اٹھا ہے. اب اس میں وہی ہے کہ جیسے یہ مثال دی کہ اگر کوئی سلام میں پہل کرتا ہے تو اس کو بہتر طریقے سے جواب دو، یا کم از کم اسی طرح. ٹھیک ہے نا. اب ہمارے سامنے جو مقصد ہے، اب یہ انا کا بت ہوتا ہے. ٹھیک، انا کا بت جو ہے اس کو پوجنا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس نے فلان جو جگہ جو ہے مجھے گالی دی تھی، یا اس نے جو درستی سے پیش آیا تھا، یہ جو ہے وہ جو ہے ترش روئی.
ٹھیک ہے نا، یہ اس کا بیہیویئر وغیرہ صحیح نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے سامنے ایک مقصد عظیم، مقصد دنیا کی امامت، تو پھر اپنا جو اندر کا جو وہ خدا ہے یا وہ جو شیطان اٹھتا ہے وہ، تو اس کو پھر ہم نے دبانے کی ہی کوشش کرنی ہے کہ نفس ما کم تر از فرعون نہیں، تو فرعون نہیں بننا، ٹھیک ہے نا، تکبر آ جاتا ہے نا، تو تکبر والے وہ کون سا پھر اقامت دین اور فردین کا کام کریں گے، ٹھیک ہے، ذات کے لیے ایک ہوتا ہے ذاتی حملہ جو ہے ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جہاں اصولی بات ہو، اصول میں کوئی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اب دیکھو یہاں پر جو بھی زیادتی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہرحال ہر معاملے کا، ہر چیز کا وہ دیکھ رہا ہے، نیتوں تک کو دیکھتا ہے کہ جو جس پر رتی برابر، ذرہ برابر ظلم کرے گا اس کا بھی وہ جو حساب وہاں اس کو دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ اب دیکھو توحید ہے اور آخرت ہے، یہ جو آخرت کا چیپٹر ہے قرآن کے ہر صفحے پر موجود ہے، اور اس کی بنیاد کل بنیاد جو ہے وہ آخرت ہی ہے، کہ جمع یہ دنیا جو ہے یہ دیباچہ ہے اصل کتاب کا، یعنی آخرت ہے، اور اصل دنیا جو ہے وہ آخرت ہی ہے۔ یہ دنیا ہے ایک آزمائش کا ایک میدان ہے، دارالعمل ہے، تو اس میں کوئی کتنا جیے 60 70 80 جو بھی ہے، بہرحال جانا کہاں ہے، وہ جو ہے وہ موت آئے گی، اس کے بعد قیامت ہے، حساب کتاب تو دینا ہے۔ تو بنیادی اور مضبوط پلر کیا ہے، وہ ہے آخرت، یعنی اصل زندگی کیا ہے وہ آخرت کی ہے، اس کے لیے ہم مانتے ہیں رسالت کو، مانتے توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، یہ 3 پلر ہیں ہماری بنیاد پر، اور انہی 3 یہ جو بنیادیں ہیں، جو عقیدے ہیں 3، انہی پر پوری عمارت ہماری تعمیر ہوتی ہے۔ جو بھی نظام بنے گا، ہر نظام کے کچھ بنیادی پلر ہوتے ہیں، بنیادی نظریات ہوتے ہیں۔ ہمارے بنیادی نظریے کون سے ہیں؟ توحید ہے اور رسالت ہے، آخرت ہے۔ دنیا میں جو بھی نظام بنے گا ہمارا اسلام کی بنیاد پر، تو بنیادی طور پر کیا ہوں گے، یہ 3 ہوں گے، اس کے بعد ایک عمارت بنے گی نظام کی، ٹھیک ہے نا، جیسے ہر نظام میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، توحید ہے، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی کافر اور مشرک اور ملحد اور دہریے جو کچھ کر رہے ہیں اس سے خدا کی خدائی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اس کا خدائے واحد اور خدائے مطلق ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی کے بدلے بدل نہیں سکتی۔ پھر ایک دن وہ سب انسانوں کو جمع کر کے ہر ایک کو اس کے عمل کا نتیجہ دکھا دے گا۔ اس کی قدرت کے احاطے سے بچ کر کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا، لہٰذا خدا ہرگز اس بات کا حاجت مند نہیں ہے کہ اس کی طرف سے کوئی اس کے باغیوں پر جلے دل کا بخار نکالتا پھرے اور کج خلقی و ترش کلامی کو زخم دل کا مرہم بنائے۔ یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے، منافق ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، یہ شرک کرتے ہیں، تو جو اہل ایمان ہیں وہ بڑک اٹھیں اور جو ہے بدلہ لیں اور وغیرہ، تلخ کلامی ہے، ترش روئی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ آنا تو بہرحال میری ہی طرف ہے، اس میں جو ہے جس نے اللہ کی نہ مانی ہو، جس نے اللہ کو ایک نہ مانا ہو، آخرت کو نہ مانا ہو، منافقت کی ہو، تو ان کے لیے جہنم ہے۔ یہ تو اس آیت کا تعلق اوپر کی آیت سے ہے، لیکن یہی آیت اس پورے سلسلہ کلام کا خاتمہ بھی ہے جو پچھلے 2-3 رکوع سے چلا آ رہا ہے۔ اس حیثیت سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو شخص جس طریقے پر چاہے چلتا رہے اور جس راہ میں اپنی کوششیں اور محنتیں صرف کرنا چاہتا ہے کیے جائے، آخر کار سب کو ایک دن اس خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، پھر ہر ایک اپنے صحیح و عمل کے نتائج دیکھ لے گا۔ یہی بات ہے، کسی شاعر نے وہی کہا کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ تو اس میں ایک ہدایت میرے آپ کے لیے بھی ہے کہ اس وقت جو مسلمان ہیں یا جو اسلام کا نام لیتے ہیں، جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہ بڑک اٹھتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، مشتعل۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو ایمان کا معاملہ ہے وہ ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں جذباتی ہونا اور انتقام کے جو جذبات ہیں وغیرہ وغیرہ نہیں، دین کو دین کے حساب سے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کرتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اگر لڑنا بھی ہے، مجادلہ بھی کرنا ہے، کہ مناظرہ بھی کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات حق و باطل کے مابین ہوتا ہے، لیکن آسان طریقے سے اپنی دعوت آسان طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ دعوت پیش کر دو۔ کسی نے قبول کرنا ہو تو ٹھیک ہے، نہ قبول کرے گا تو آخرت کس لیے ہے؟ پھر جب ہم ہی سب حساب چکتا کریں گے یہاں اس دنیا میں،
تو اس کا مطلب آخرت کا ہمیں خود یقین نہیں ہے. کچھ باتیں آخرت کے لیے بھی چھوڑ دینا ہم, ٹھیک ہے نا. تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں اکسانا چاہتا ہے. اور دیکھو مولانا مودودی صاحب نے بہت ہی بہتر طریقے سے یہ مثال سمجھائی کہ ایک جھاڑیوں کا راستہ ہے, ایک بندہ جا رہا ہے, اگر تو وہ جھاڑیوں کے ساتھ الجھ پڑے تو کبھی منزل کو پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا. اب اس بندے کا کام یہ ہے کہ اپنے دامن کو بچا کر چلے, اور اگر کوئی کانٹا اس کے کپڑے سے لباس کے ساتھ جو ہے وہ کہیں جو ہے الجھ جائے اور کوشش کے باوجود وہ اس سے جو ہے وہاں سے اس کانٹے کو نہ چھڑا سکے, اب کیا کرے, وہ اپنے دامن ہی کو کاٹ لے, اس حصے کو, اور اپنی منزل کی طرف چل پڑے. اب اتنی بہترین بات ہے, ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ جو ہے وہ الجھانا چاہتے ہیں, شیطان کا کام ہی ہے کہ اپنے مقصد سے ہٹ کر ان فروعی مسائل ہے, فروعی اختلافات ہے, جزوی باتیں ہیں, بس پروپوگنڈے ہیں, بس وہ جو افواہیں ہیں, یہ مسائل چلتے ہیں کہ ہیں صفات ذات حق, حق سے جدا یہ عین ذات, یہ مسائل ہیں. پھر غیروں کے ساتھ کچھ اور مسائل ہیں کہ وہ اسلام کی ایسی تشریح کریں گے کہ ہم عمر بھر جو ہے اس کی صفائی نہیں, پھر یہ وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے نا, اپولوجائز وہ جو ہے وہ کرتے رہیں. دین جیسا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ غصہ دلانا چاہتے ہیں, مشتعل جذبات وہ ابھارنا چاہتے ہیں وغیرہ, لیکن اس میں بھی وہ حکمت ہونی چاہیے. وہ بندہ جو ہے وہ جو شے کی حقیقت دیکھے کہ اصل مسائل, اصل پروپیگنڈا ان کا کیا ہے, وہاں بہتر طریقے سے کہ بھائی اگر آپ مانیں تو ٹھیک ہے, نہ مانیں تو اللہ کا دین ہے. پھر وہ جو ہے وہ بہرحال مرنا تو ہے, پھر وہاں پتہ چلے گا کہ ہم کیا کہہ رہے تھے, اللہ کا دین کیا تھا اور تمہارا کیا پروگرام تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں مشتعل ہونا اور جذبات کی اس میں آگ میں وہ جو ہے وہ بھڑک اٹھنا اور پھر انتقام لینا, یہ بہرحال مناسب بات نہیں ہے. بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ قول اور فعل دونوں سے اسلام کی گواہی دیں. اس وقت مسئلہ ہے گواہی دینے کا, عملی شہادت. قولی شہادت تو بہت دیتی, لیکن قولی بھی وہاں پر ہم نے گول کر لیا کہ نہیں اسلام یہ نہیں ہے. بھائی اسلام جیسا ہے ویسا پیش کر دو. حق اور سچ میں ہی عافیت ہوتی ہے, خیر ہوتی ہے. منافقت والا انداز ہم کریں اور منافقت کے ساتھ ہم دین کو پیش کریں تو اس میں کون سی خیر ہوگی؟ بھائی دین اللہ کا ہے کہ میرا آپ کا ہے, کسی مولوی کا ہے, کسی وہ پیر کا ہے, اللہ کا دین ہے. تو جیسا دین ہے ہم ویسا پیش کریں سچائی کے ساتھ. قولوا قولا سدیدا, بھائی دین تو یہ کہتا ہے, اب آپ کی مرضی ہے, آپ اس کے ریئیکشن میں کچھ بھی کریں, بس دین بس بہرحال یہ ہے. ایسا جو اصول ہیں دین کے, ہم اس کے مکلف ہیں, بیان کرتے ہیں, بات ختم, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ایک سچائی ہوتی ہے کہ بھائی کم سے کم یہ سچ تو بولتے ہیں. پھر اسی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ تحقیق کرتے ہیں کہ بھائی اصل کیا ہے. پھر ایک وہ جو ہے تقابل ہوتا ہے, تقابلی مطالعہ جس کو ہم کہتے ہیں. ایک طرف سے قرآن کا کوئی شعبہ لے لو, قرآن کی کوئی آیت لے لو, اس کے مقابلے میں کوئی اگر انسان کا نظریہ ہے اس کو بھی جو ہے وہ تول لیں کہ بھائی لاجیکلی کون سا صحیح ہے. تو اس میں دنیا ہے, ظاہر سی بات ہے, دنیا جہاں ہر چیز چلتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو محقق ہوتے ہیں, واقعی دین سمجھنا اور سمجھانا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں نے وہ جو ڈیرا ڈال کمر کس لی ہوتی ہے کہ ہم نے پروپیگنڈا پھیلایا ان کے خلاف. تو بہرحال ان کی زبانیں کون بند کر سکتا ہے, ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, ہاں ان کا جواب ہم دیں گے پازیٹیولی کہ بھائی دین یہ ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں یہ جو ہے آپ کا پروپیگنڈا ہے, اس کے دین کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے, دین اصل میں یہ ہے. لیکن وہ بھی مانیں گے نہیں. بھائی ابلیس نے کچھ کام تو کرنا ہے, منافق تو رہیں گے, مشرک تو رہیں گے, جیسے کہ مکے میں تھے, ان کو معلوم تھا, وہ کہتے بھی تھے کہ بھائی یہ سچ ہے سب, لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ابو جہل کی ہے نا, وہ جو گردن جب اس کی وہ جو کٹی ہے تو اس نے کہا کہ تھوڑا نیچے سے, تاکہ جب نیزے پر اٹھاؤ تو لگے کہ یہ سردار کا سر ہے. اب ایسے لوگ ہیں, یا بہت سارے لوگ ایسے ہوئے, یا جو ہے ایک صحابی کا وہ باپ وہ جو ہے قتل ہوا, تو وہ دیکھ رہا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, یہ تو آپ کا باپ تھا. تو کوئی ترس وغیرہ آیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میرا جو والد تھا یہ بہت ہی وہ سنجیدہ تھا, ذہین تھا, مطلب میں سمجھتا تھا کہ ذہین تھا, اور اس لیے جو ہے یہ کبھی نہ کبھی حق کو قبول کر ہی لے گا. لیکن اب یہ کفر پر ہی مرا. اب میں سوچتا ہوں یہ کون سی عقل تھی اس کے پاس. اب میں اس حیرت میں کہ عقل کون سی تھی جو حق قبول کرنے کے لیے وہ آمادہ ہی نہ ہوا, ٹھیک ہے نا. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر بھی جو ہے وہ حق کو تسلیم نہیں کرتے. لیکن بہت ساری, اب یہاں دنیا ہے نا, کیسے بھی ہیں, صحیح بھی ہیں, وہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں. وہ بہرحال ہمارا یہ ہے کہ ہم کسی کو استاد نہ مانیں. کیا مطلب؟ اگر ہمیں کوئی اکسانا چاہیے ہم اس اکساہٹ میں نہ آ جائے. اگر ہم کوئی جذباتی کرنا چاہتا ہے, جذبات کے اس آگ میں کہ بھائی کودو, ہم کود گئے, تو ہم نے استاد مان لیا اس کو, ٹھیک ہے. جیسے کہ وہ جو عمر مختار کا وہ اس سے منسلک بات ہے کہ ان کے ساتھیوں نے وہ جو
جو حریف تھا اس کے کچھ فوجی پکڑے اور پھر زد و کوب کرنے کے لیے انہوں نے کہا امیر سے عمر مختار سے کہ اب ہم ان کی تھوڑے مرمت کر لیں، تو انہوں نے منع کیا۔ تو انہوں نے جواب دیا آگے سے کہ جب یہ ہمیں پکڑتے ہیں تو یہ تو ہماری حالت خراب کرتے ہیں، تو اب ہم ان سے تھوڑا بدلہ لیں کہ جو رویہ یہ ہمارے ساتھ اختیار کرتے ہیں وہی رویہ ہم ان کے ساتھ جو ہے روا رکھتے ہیں۔ تو عمر مختار صاحب نے جو ہے بڑا تاریخی جملہ کہا کہ دے آر ناٹ آور ٹیچرس، یہ ہمارے استاد تو نہیں ہے نا، تو اگر ہم نے وہی کچھ سیکھا، وہی کچھ کیا جو انہوں نے، جو یہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، تو پھر کیا فرق رہا ہمارا اور ان کے درمیان؟ تو گویا کہ یہ ہمارے استاد ہوئے، ہم وہی کچھ کریں گے جو ہمیں تربیت ملی ہے، جو ہم جن اصولوں پر ہم ہیں انہی اصولوں کو ہم بروئے کار لائیں گے، انہی کے مطابق ہم کسی کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ رکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو بس یہ ہے ہمارا کام کہ دین جیسا ہے، اللہ کا دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اختتام ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، جیسا کہ دین ہے ہم ویسی بات جو ہے وہ سامنے رکھیں گے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب یہ ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اب دین میں کوئی معاملہ جو ہے وہ زبردستی کا نہیں ہے، حق اور باطل جو ہے وہ الگ ہو چکا ہے، دونوں راستے واضح ہیں، تو جس کی مرضی ہے وہ طاغوت کا انکار کرے، اللہ پر ایمان لائے، اور جس کی مرضی نہ ہو وہ طاغوت پر ایمان لائے اور جو ہے نور سے نکل کر ظلمات اور اندھیروں میں جو ہے وہ چلا جائے، تو ان کے لیے تو اصحاب النار ہیں خالدین فیہا، کہ ان کے لیے آگ ہے جہنم کی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ باقی ہم انتقام لینے جو ہے وہ خود خدا نہ بن جائیں ہر معاملے میں، اور جذبات کے اندر آ کر جو ہے وہی جو اکسانہ ان کی جو چال تھی، ان کا جو پروپیگنڈا تھا، ہم نے انہی سے سیکھ لیا، وہی کیا، تو گویا کہ ہم نے ان اصولوں پر ایمان نہیں لایا جن اصول اس کتاب میں درج ہے، جس کو ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر یہ مکمل ہوا رکوع 11، 87 آیتوں پر مشتمل ہے یہ، تو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے رکوع نمبر 12 آیت نمبر 88۔ اب یہ منافقین میں بہت ہی اہم یہ آیتیں ہیں آگے، پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں۔ اب وہ دو ٹوک ہے، ابھی میں نے جو ایک مثال دی قذف کے معاملے میں، کچھ لوگ جو ہے وہ عریاں منافق ہوتے ہیں، اب یہاں پر بھی آیت آئی ہے تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں منافقین کے بارے میں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ اس سے یہ ہم پڑھیں گے منافقین کے بارے میں